دیکھیے کسی نے نہیں ہوئی اتنی توفیق. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی ان المحرک قریبا للفلک قوت جسمانیت لأن التحریکات الاختیاریت لا تقع الا عن ارادت اما ان تقع عن تصور کلی او جزئی لا سبیل الی الاول. کل کے سبق میں یہ پڑھا کہ فلک کا محرک بعید ایسی قوت ہے جو مجرد عن المادہ ہے، لیکن یہ جو قوت ہے مجرد عن المادہ یہ تصور کلی کے لیے یعنی غیر متناہی جو حرکات ہیں ان کے لیے محرک بعید ایسی قوت ہے جو مجرد عن المادہ ہے، لیکن جو جزئی حرکتیں ہیں، کون سی جزئی حرکتیں، خاص حرکتیں، اس کے لیے قوت جسمانی کا ہونا بھی فلک کے لیے ضروری ہے. یعنی صرف مجرد عن المادہ قوت ہی سے حرکت کا صدور نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قوت جسمانی بھی چاہیے فلک کو، تب جا کے حرکت کا صدور ہوگا. اس کو اس طرح سمجھو، فلاسفہ کے مذہب کے اعتبار سے ہر جسم کے لیے دو قوتیں ہیں، جیسے ہمارے لیے بھی دو قوتیں ہیں. ایک وہ قوت جو کلیات کا تصور کرتی ہے، ہم بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کا تصور کر لیں، ایک یہ قوت ہو گئی. اور ایک قوت ایسی ہے ہمارے اندر جو جزیات کا تصور کرتی ہے، اس کا کر لیا، اس کا کر لیا، الگ الگ یہ جزئی ہوئی کہ نہیں ہے کہ خاص خاص چیز، تو یہ دوسری قوت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح فلک کے اندر بھی دو قوت ہے، ایک مجرد عن المادہ جو غیر متناہی حرکتوں کے لیے چاہیے، اور خاص جو حرکتیں ایک دو تین جو یہ اس طرح حرکتیں ہوں گی فلک کی، اس کے لیے چاہیے کون سی دوسری والی قوت، قوت جسمانی. جزئی جو حرکتیں ہیں ایک دو تین خاص خاص حرکتیں، ان کے لیے کون سی قوت چاہیے؟ قوت جسمانی. سمجھ گئے؟ تو آج یہی ثابت کریں گے کہ فلک کے لیے ایک اور قوت ہے، قوت جسمانی، جسے کہا جائے گا محرک قریب. کل جو پڑھا تھا وہ تھا کیا؟ محرک بعید، اور یہ کیا ہے؟ محرک قریب. کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے فلک کی جو حرکتیں، کوئی بھی حرکت اختیاری ہو وہ ارادے کے بعد ہی واقع ہوتی ہیں، اور فلک کی حرکات جزئیہ اختیاری ہیں. فلک کی کیا ہے؟ حرکت جزئیہ کیا ہے؟ اختیاری ہے. اور ہر حرکت اختیاری ارادے کے بعد ہی پائی جاتی ہے، اور ارادہ تصور کے بعد پایا جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک زندہ مثال دوں. آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کو اعظم گڑھ جانا ہے، تو اعظم گڑھ جانے سے پہلے ذہن میں اس کا کیا آئے گا؟ ایسے راستہ ہے سٹھیا ہو کے، اس کی جزوی تصورات ہوتے چلے جائیں گے. حدود جو حدیں ہیں اعظم گڑھ کی حدیں ذہن میں آ جائیں گی کہ ایسا شہر ہے، یہ آ گیا. اس کے بعد یہ تصور ہو گیا، اب ارادہ ہوگا کہ ہاں چلا. اب جب ارادہ بنے گا تب کیا شروع ہوگی؟ حرکت. جب ارادہ ہو گیا تبھی حرکت شروع ہوگی، کہ جیسے سوچا فوراً اعظم گڑھ چل دیے. نہیں، جب بھی کوئی فعل اختیاری کرنا، کوئی بھی حرکت اختیاری کرنا ہوگی تو پہلے اس کا کیا ہوگا؟ تصور، اور تصور کے بعد اب ارادہ ہوگا، اور ارادے کے بعد کیا ہو جائے گی؟ حرکت شروع ہو جائے گی. میں نے اس کی مثال دی، آپ کو جانا ہے تو پہلے ہی آپ کے ذہن میں گھومنے لگے گا اعظم گڑھ، راستہ گھومنے لگے گا جزوی اعتبار سے، ادھر سے ایسے جانا ہے، یہ شہر ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کا ارادہ بنے گا، یعنی شوق پیدا ہوگا کہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. یا مثال کے طور پر کوئی کام آپ کو کرنا ہے، اس کا تصور ہوا، تصور ہوتے ہی اب ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ مضر ہے کہ مفید ہے، کیا ہے؟ مضر یا مفید، یہ بھی ہو جائے گا. اب آپ کا ذہن شوق کہے گا کہ کروں یا نہ کروں، مضر ہے تو نہ کروں اور مفید ہے تو کروں. اب جا کے آپ کی حرکت شروع ہوگی. تو کوئی بھی حرکت اختیاری ہو وہ تصور کے بعد ہی ہوتی ہے، اور تصور
ارادے کے بعد ہوتا ہے. یعنی مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ہر فعل حرکت اختیاری کے لیے تصور کا ہونا ضروری ہے، اور فلک کی بھی جو حرکات جزئیہ ہے وہ کیا ہے؟ اختیاری ہیں. تو اب اس کے لیے بھی کیا ہونا چاہیے؟ تصور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ فلک کی جو حرکات جزئیہ ہیں تو اب فلک کا جو محرک کے قریب ہے جو حرکت جزئیہ کرائے گا اس کے لیے بھی ایک تصور کا ہونا ضروری ہے، کہ کیوں کوئی بھی حرکت اختیاری بغیر تصور کے ہو ہی نہیں سکتی. پہلے آپ کے ذہن میں تصور آئے گا تب آپ کچھ کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو ثابت ہو گیا کہ ہاں فلک کے محرک کے قریب کے لیے تصور ہوگا. اب یہ تصور کلی ہوگا یا جزئی ہوگا؟ یہ آنا تصور کلی ہوگا یا جزئی ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ یہ تصور جزئی ہے. یہ کیا ہے؟ تصور جزئی ہے. اور ہر وہ شے جس کے لیے تصور جزئی ہو وہ جسمانی ہوتی ہے. وہ قوت کیا ہوتی ہے؟ قوت جسمانی. لہذا فلک کا محرک کے قریبی کیا ہوگا؟ قوت جسمانی ہوگا. اب رہا یہ مسئلہ کہ ہر وہ شے جس کے لیے قوت جسمانی ہوتی ہے وہ جس کے لیے تصور جزئی ہو وہ قوت جسمانی ہوتی ہے. یہ دلیل آپ کو دینا ہے. اس سے پہلے ایک چیز اور سن لو تصور ہی کے بارے میں، کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ فلک کے محرک کے قریب کے لیے تصور کا ہونا ضروری ہے تو اب یہ تصور یا تو جزئی ہوگا یا کلی ہونا باطل ہے. کلی ہونا باطل کیوں؟ کیونکہ تصور کلی کے لیے تو ساری حرکتوں کی نسبت کیا ہے؟ برابر ہے کہ نہیں برابر ہے؟ تو اب جب ساری حرکتوں کی طرف کلی نسبت برابر ہے تو خاص حرکت کا ہونا اور دوسری کا نہ ہونا یہ تو ترجیح بلا مرجح ہوگی نا. جب ساری حرکتیں اس نسبت میں برابر ہے تو سب کو ہو جانا چاہیے تھا. یہ کیا ضرور اس کو چھوڑا یہ والی ہو رہی ہے، یعنی پہلی ہو رہی ہے دوسری نہیں ہو رہی ہے، پھر دوسری ہو رہی ہے تیسری نہیں ہو رہی ہے، پھر تیسری ہو رہی ہے چوتھی نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ ساری نسبتوں کی طرف کلی کا تصور کیا ہے؟ برابر ہے. تو یہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی. تو ماننا پڑے گا کہ وہ تصور کلی نہیں بلکہ کون سا ہے؟ جزئی. تو ثابت ہو گیا کہ فلک کے محرک کے قریب کے لیے کون سا تصور ہے؟ تصور جزئی. اور جس چیز کے لیے بھی تصور جزئی ہوتا ہے وہ قوت جسمانی ہوتی ہے، مجرد عن المادہ نہیں ہوتی. لہذا فلک کا محرک کے قریب بھی کیا ہوگا؟ قوت جسمانی. اب رہا یہ مسئلہ سنو کہ ہر وہ شے جس کے لیے تصور جزئی ہو وہ جسمانی ہوتی ہے، قوت جسمانی ہوتی ہے. اس کی دلیل سے پہلے اتنا ملا لو. فصل فی ان المحرک القریب للفلک قوت جسمانیہ. یہ فصل اس بیان میں ہے کہ فلک کا محرک کے قریب ایک قوت جسمانیہ ہے. لأن التحریکات الاختیاریہ لا تقع الا عن ارادۃ. اس لیے کہ اختیاری حرکات بغیر ارادے کے واقع نہیں ہوتی. اب اما انتقال تصور کلی، یا تو وہ تصور کلی سے واقع ہوں گی اور جزئی، یا تصور جزئی سے. لا سبیل الی الاول. تصور کلی سے ہوں ایسا نہیں ہو سکتا. لأن التصور الکلی نسبتہ الی جمیع الجزئیات علی السویۃ. اس لیے کہ تصور کلی کی نسبت تمام جزئیات کی طرف کیا ہے؟ برابر ہے. فلا یقع منہ بعض الحرکات الجزئیہ. تو اس سے بعض حرکات جزئیہ کا واقع ہونا دونا بازن اور دوسرے کا واقع نہ ہونا یہ صحیح نہیں. کیوں؟ وَإِلَّا لَازِمَتْ ترجیح بلا مرجح. ورنہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی. فَمَدَّعُ التحریکات الجزئیہ لہو تصورات جزئیہ. لہذا تحریکات جزئیہ کے لیے تصورات بھی کون سے ہوں گے؟ جزئی ہوں گے. وَكُلُّ مَا لَهُ تَصَوُّرٌ جُزْئِيٌّ فَهُوَ جِسْمَانِيٌّ. اور ہر وہ شے جس کے لیے تصور جزئی ہے وہ کیا ہے؟ قوت جسمانی ہے. لہذا فلک کا محرک کے قریب بھی کیا ہوگا؟ جسمانی. اب اس کی دلیل ہر وہ قوت، ہر وہ تصور جس کے لیے قوت جسمانی ہے جزئی ہے، جس کے لیے تصور جزئی ہے وہ کیا ہے؟ جسمانی ہے. اس کی دلیل سنو. کہتے ہیں کہ اب اس تصور سے ہم یعنی کسی چیز کا ہم نے تصور کیا تو تصور سے جو صورت ہمارے ذہن میں چھپتی ہے، کسی چیز کے تصور سے جو صورت ہمارے ذہن میں چھپتی ہے وہ کبھی چھوٹی ہوتی ہے اور کبھی کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہوتی ہے. ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا تصور کیا چھوٹی ہے اور ٹپائی کا تصور کیا تو ذہن میں بھی صورت کیا چھپے گی؟ بڑی چھپے گی کہ نہیں چھپے گی؟ تو کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے بڑے کا جو اختلاف ہو رہا ہے اس اختلاف کی تین صورتیں، یعنی یہ ہم کہیں گے کہ یہ تین وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے تو اس میں سے دو باطل ہوں گی اور ایک صحیح ہوگی. کہتے ہیں کہ یہ اختلاف یا تو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت ہی الگ الگ ہے. ہم نے دو چیزوں کا تصور کیا تو دونوں ایک چھوٹی رہی، ایک کا تصور چھوٹا رہا اور ایک کا بڑا رہا.
تو یا تو یہ تصور اس لیے چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں کہ جس کا تصور کیا ہے اس کی ماہیت، یعنی ماہیت ہی کی وجہ سے تصور بھی کیا ہو رہا ہے، چھوٹا آ رہا ہے۔ مثلا ہاتھی کا تصور کیا بڑا ہے، اور پھر مچھر کا تصور کیا، ٹھیک ہے، تو یہ تو ماہیت ہی چھوٹی بڑی ہو گئی نا۔ ہاتھی کی ماہیت بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، اور مچھر کی الگ، تو اس کی ماہیت الگ ہے اور اس کی ماہیت الگ۔ تو یا تو یہ کمی اور بیشی اختلاف جو ہے یہ کس کی وجہ سے ہوگا، ماہیت کی وجہ سے ہوگا، یا یہ اختلاف صورت کے چھپنے کا، چھوٹے بڑے ہونے کا اس چیز کی وجہ سے ہوگا جس سے صورت اخذ کی جا رہی ہے۔ وہ چیز ہی کیا ہوگی، خود چھوٹی بڑی، ماہیت سے نہیں، اس چیز سے جس چیز سے صورت اخذ کی جا رہی۔ مثلا پورا اس کا تصور کیا تو بڑا ہے کہ نہیں ہے، انسان ہے، اور بچے کا تصور کیا وہ بھی کیا ہے، انسان ہی ہے، تو ماخوذ عنہ دونوں ایک ہی ہے، انسان ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی اور وہ بچہ بھی۔ یا ایسے چھوڑو، ایک ناٹا صوفی صاحب کو لے لو چھوٹے سے، اس کو لے لو لمبا، یا اس کو لے لو، دونوں ایک ہی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا تصور کیا رہے گا، بڑا رہے گا، اور اس کا کیا رہے گا، ایک ہی چیز ہے۔ تو جس سے صورت اخذ کی جا رہی ہے اس کے اختلاف کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا، دو ہو گئی۔ یا جہاں صورت جا کر چھپ رہی ہے، مدرک، کیا مدرک، جہاں جا کے صورت چھپ رہی ہے اس مدرک کے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ سے یہ اختلاف ہو رہا ہے، یعنی کسی کے لیے چھوٹا وہ ہے خیال جگہ، اور کسی کے لیے کیا ہے، بڑی۔ یہ تین صورتیں ہیں، پہلی دونوں صورتیں باطل ہوں گی، پہلی دونوں صورتیں باطل۔ پہلی والی صورت یعنی ماہیت کی وجہ سے اختلاف ہو تو کہتے ہیں ماہیت کے اختلاف کی بحث ہی نہیں چل رہی ہے، ہم بحث کر رہے ہیں اس صورت میں جب دونوں چیزیں ایک ہی نوع کی ہوں، اور مچھر اور ہاتھی کا ہی نوع کے ہیں، ہاتھی کی نوع الگ اور مچھر کی نوع کیا ہے، الگ ہے۔ پہلی صورت باطل، لہذا دو ماہیتوں سے تصور کو لیا جائے، چھوٹا بڑا سمجھا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا دوسری والی صورت ماخوذ عنہ کے اعتبار سے، چھوٹے بڑے انسان ہیں، ناٹے لمبے انسان ہیں، اس کے اعتبار سے کہتے ہیں نہیں، بعض دفعہ تو ہم چھوٹے بڑے کا تصور کرتے ہیں اور جس سے لے رہے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں ہے دنیا میں، جیسے جبل یاقوت، یاقوت کا پہاڑ ہے، تصور لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں اس کا، اور ایک چھوٹا لے لیا ایک بڑا لے لیا، تو ماخوذ عنہ کے اعتبار سے بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی تو ہم تصور کرتے ہیں چھوٹا بڑا اور چیز دنیا میں ہوتی ہی نہیں ہے، تو ماخوذ عنہ ہے ہی نہیں، لہذا اس کے اعتبار سے بھی نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں تیسری صورت بچی کیا، جہاں جا کے یہ تصور چھپ رہا ہے، یہ صورت چھپ رہی ہے، وہی کیا ہے، چھوٹی بڑی ہے۔ تو کسی کے لیے چھوٹی ہے جگہ ہے اور کسی کے لیے بڑی، گویا کہ کیا ہو گئی، منقسم ہو گئی کہ نہیں منقسم ہو گئی۔ تو جو چھوٹی والی ہے وہ بڑی کے مغائر ہوگی کہ نہیں مغائر ہوگی، تو وہ ایک الگ ہو گئی اور یہ والی ایک الگ تقسیم ہو گئی، اور جو بھی تقسیم کو قبول کر لے وہ کیا ہوتا ہے، جسمانی ہوتا ہے۔ جو تقسیم کو قبول کرے وہ کیا ہوگا، جسمانی ہوگا، لہذا قوت اس کی کون سی رہے گی، قوت جسمانی رہے گی۔ سمجھ میں آ گیا، ملاؤ۔ ہاں، وَكُلُّ مَا لَهُ تصور جزوی، اور ہر وہ شے جس کے لیے تصور جزئی ہو فَهُوَ جسمانی، وہ کیا ہوتی ہے، جسمانی ہوتی ہے۔ اب دلیل شروع ہوئی، لأن الصورة الجزئیہ ترتسم، اس لیے کہ جزئی صورت ذہن میں چھپتی ہے، وہی اصغر، کبھی وہ چھوٹی ہوتی ہے، وہ ترتسم، اور پھر چھپتی ہے، وہی اکبر، اور وہ کیا ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ فَإِمَّا أَن يَكُونَ الاختلاف فِي الصِّغْرِ وَالْكِبْرِ لِاخْتِلَافِ الصُّورَتَيْنِ بِالْحَقِيقَةِ، تو کہتے ہیں اب یہ چھوٹے بڑے ہونے کا جو اختلاف ہے، یا تو دونوں صورتوں میں حقیقت کے اعتبار سے یہ اختلاف ہوتا ہے، وہی ہاتھی اور مچھر والی مثال، یعنی کہ حقیقت میں اختلاف ہے اس لیے صورتیں بھی کیا ہو گئی، مختلف ہو گئی، یا تو اس وجہ سے اختلاف ہوگا، او لاختلاف الماخوذ عنہ الصورتان بالصغر والکبر، یا ماخوذ عنہ جس سے دونوں صورتیں لی گئیں اس میں چھوٹے بڑے ہونے کے اختلاف کی وجہ سے صورتیں بھی کیا ہو رہی ہیں، چھوٹی بڑی ہو رہی ہیں۔ اول اختلافہما فی المحل من المدرک، یا چھپنے کی جگہ کے اختلاف کی وجہ سے دونوں صورتیں کیا ہو رہی ہیں، مختلف ہو رہی ہیں۔ مدرک کی ترجمہ اس کو، مدرک کی وجہ سے، مدرک کے اختلاف کی وجہ سے صورتیں بھی کیا ہو رہی ہیں، مختلف ہو رہی ہیں۔ لا سبیل الی الاول، پہلے کی کوئی صورت نہیں، لأننا نتکلم فی الصورتین من نوع واحد، اس لیے کہ ہم ایسی دو صورتوں میں بات کر رہے ہیں جو کیا ہو، ایک ہی نوع کی ہوں، اور وہ دو کیا ہے، دو نوع کی ہیں۔ ولا سبیل الی الثانی، دوسری کی بھی کوئی صورت نہیں، لأن الصورة المختلفة بالصغر والکبر لا یجب ان تکون ماخوذة من خارج، کیونکہ
صغر و کبر کے اعتبار سے مختلف صورت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ خارج سے اخذ کی جائے، یعنی ماخوذ عنہ موجود بھی ہو. ہم کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ موجود ہی نہیں ہوتا، وہی جبل یاقوت والا. فتعین القسم الثالث، تو تیسری قسم متعین ہو گئی کہ یہ صورتوں کا اختلاف کس کی وجہ سے ہے؟ مدرک کے اختلاف کی وجہ سے. فتکون الکبیرہ منہا مرتسمۃ فی غیر مرتسمت فیہ صغیرہ، تو کبیرہ اس جگہ چھپے گی، اس کے غیر میں چھپے گی جس میں کہ صغیرہ چھپے گی، یعنی دونوں کی جگہیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. فینقسم المدرک، تو لا محالہ مدرک کیا ہو گیا؟ منقسم ہو جائے گا. وفی الوضع، وضع میں کیا ہو جائے گا؟ مدرک منقسم. وضع یعنی ایک ادھر ایک ادھر. فما ھذا شانہ، اور جس کی یہ شان ہو کہ وہ منقسم ہو جائے، فہو جسمانی جن، وہ کیا ہوتا ہے؟ جسمانی ہوتا ہے. والمطلوب، یہی ہمارا مطلوب ہے، لہذا فلک کا محرک کے قریب بھی کیا رہے گا؟ جسمانی رہے گا. بس ٹھیک ہے.